بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سائبر سیکیورٹی اسسمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ۔ اب سائبر سیکیورٹی اسسمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ ہے کیا بیسیکلی؟ اس سے پہلے ہم نے جتنی چیزیں جو ہم نے سائبر سیکیورٹی فریم ورک پڑھے، جیسا ISO 27001 پڑھا، پھر NIST کا سائبر سیکیورٹی فریم ورک 2.0 پڑھا، اس میں ہم نے دیکھا جو بھی ہم نے اس پہ اگر ISO 27001 پڑھا تو اس کی ریکوائرمنٹ 4 سے لے کے ریکوائرمنٹ 10 تک ہم نے کسی آرگنائزیشن میں اگر وہ امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ جتنے کنٹرولز تھے وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنے کے بعد اگر ہم ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ اس ڈومین میں فال کرتا ہے کہ کیا وہ کنٹرول امپلیمنٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے NIST سائبر سیکورٹی فریم ورک پڑھا، اگر اس کو کسی نے اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنا، اس کو اسیس کرنا، اس کا آڈٹ کرنا، وہ اس سائبر سیکورٹی اسسمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ کی ڈومین میں فال کرتا ہے۔ اگر ہماری نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی ہے، اس پالیسی کو اگر ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس آرگنائزیشن میں اگر کیا وہ پالیسی امپلیمنٹ ہوئی ہے، اس پالیسی کے مطابق جو SOPs بننی تھی وہ بنی بھی ہیں، ان SOPs کے مطابق جو کام ہونے تھے وہ ہوئے ہیں، وہ سب کچھ ٹیسٹ کرنا ہمارا اس سائبر سیکورٹی اسسمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ کی ڈومین میں آتا ہے۔ اگر کسی آرگنائزیشن نے PCI DSS کمپلائی ہونا ہے، یعنی اگر وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن سے ڈیل کر رہی ہے، اس کے پاس کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا ہے، اگر اس نے وہ سارے کنٹرولز امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ اس کو امپلیمنٹیشن کو چیک کرنا اس ڈومین کا فال ہے۔ اگر کوئی ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اگر اس نے کوئی HIPAA کا جو لا ہے ڈیٹا پروٹیکشن کا، پرسنل آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن کا، کوئی اس طرح کی جو لاز ہیں، ریگولیشنز ہیں یا پالیسیز ہیں وہ امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں، وہ کنٹرول میجرز لیے ہوئے ہیں، وہ پروسیسز ان پلیس ہیں، تو ان سب کو ٹیسٹ کرنا کہ کیا وہ پلیس ہے یا نہیں ہے، وہ اس ڈومین میں فال کرتا ہے۔ تو یہ ہماری اوور آل سائبر سیکورٹی اسسمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ کی ڈومین ہے۔ تو اس کو ہم بریفلی اس کی جو ٹرمنالوجیز ہیں یا جو اس میں پروسیس ہم کرتے ہیں وہ ہم اس کو ذرا بریفلی آگے دیکھتے ہیں۔ چلتے ہیں جی سلائیڈ 1 کی طرف۔ سائبر سیکورٹی اسسمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ۔ وی اسٹڈیڈ کنٹرولز ٹو پروٹیکٹ ڈیٹا، انفارمیشن سسٹمز، کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی۔ ٹھیک ہے، ہم نے اسٹڈی کیا کہ ہم نے اپنی CIA کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے کنٹرولز کو امپلیمنٹ کر کے۔ After building and configuring controls, security experts regularly checks them through a process of security assessment and testing to ensure that security controls are in place and successfully execute their functions. جس کام کے لیے ہم نے اگر اینٹی وائرس لگایا ہے تو وہ اینٹی وائرس کام کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اینٹی وائرس لگایا ہوا ہے اور سسٹم میں وہ ڈسیبل ہوا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اور وہ اپڈیٹڈ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ہم نے جو کنٹرولز امپلیمنٹ کیے ہیں، کیا وہ اپنی فائر وال لگائی ہے تو کیا اس میں رولز کنفیگر کیے ہوئے ہیں، سوئچ یا راؤٹر پلیس ہے تو کیا ہم نے کنفیگریشن اس کی صحیح طرح کی ہوئی ہے، تو وہ ساری اس پروسیس کا حصہ ہے۔ دس پروگرام انکلوڈس ٹیسٹ، اسسمنٹ اینڈ آڈٹس۔ یہ تینوں ٹرمز کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں۔ سائبر سیکورٹی ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ Cyber security test confirms that the control is operating as intended. These assessments comprise tool-assisted penetration testing, automated scan, and manual security compromise efforts. ان 3 طریقوں سے ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا جو ہم نے کنٹرولز لگائے تھے اس کی ایفیکیسی کیا ہے، وہ واقعی وہ جو کنٹرول ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے یا اس میں کوئی گیپ ہے۔ اس میں کی فیکٹرز کیا ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہوں فار کنڈکٹنگ دی ایکٹیویٹی، یعنی وہ سافٹ ویئر اویلیبل ہو، وہ اسکلڈ ریسورس اویلیبل ہو، ہیومن ریسورس جو ہم نے پینیٹریشن ٹیسٹنگ کی بات کی تھی، یا وہ سرٹیفائڈ انڈیویجول یا ٹرینڈ انڈیویجول آپ کے پاس موجود ہے۔ پھر کریٹیکلٹی آف دی سسٹم اینڈ اپلیکیشن، جس کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس میں کس قسم کا ڈیٹا ہے، اگر وہ ٹیسٹ کرنے کے دوران اس کا کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے یا وہ ڈیٹا اس کے جو ٹیسٹر ہے اس کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں چلا جائے تو کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بھی آپ نے فیکٹر کنسیڈر کرنا چاہیے۔ یعنی اگلا بھی وہی ہے، سینسٹیوٹی آف انفارمیشن، اس کے اندر جو ہے پرابلٹی آف ٹیکنیکل مال فنکشن۔ آپ ایک ٹیسٹنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ کا سرور ہے، اگر آپ وہ ایک ہی سرور لگا ہوا ہے اور آپ آپریشنل انوائرمنٹ میں ہیں، وہ سرور کام کر رہا ہے، ہاسپٹل میں ہے، وہ لوگ اس سے پیشنٹس کا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز، اور آپ نے اس پہ ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے، کوئی اسکین چلا دیا ہے، اس نے اس کو سلو کر دیا ہے یا اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا ہے، تو یہ بھی آپ نے اس چیز کو، اس فیکٹر کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے جب آپ اس قسم کی ٹیسٹنگ میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دی ٹیسٹ افیکٹ آن ریگولر بزنس آپریشنز، وہی مثال تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری کیٹیگری آتی ہے سائبر سیکورٹی اسیسمنٹس۔ ٹھیک ہے،
سیکورٹی اسیسمنٹ از اے تھورو ایویلویشن آف سسٹم ایپلیکیشن اور انوائرمنٹ. یہ وہ ٹیسٹ کی طرح نہیں ہوتا, یہ آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, سارٹ آف ایویلویشن. اسیس دی افیکٹونیس, ایفیکیسی اور امپیکٹ آف پروگرام, سسٹمز اور پروسیسز. انوالوز اینالائزنگ ڈیٹا, identifying trends and assessing performance against goals and benchmarks. Security assessment typically produce a report to the management that explains the results in non-technical language and offers recommendations. آپ کی ایک آخر میں ایک recommendations بن جاتی ہیں. پھر آ جاتا ہے جی audits, cyber security audits. An audit is similar to assessment but is a more formal process that involves a systematic analysis against a defined standard to determine if the object meets a set of criteria. Its objective is to verify compliance with rules, regulations, standards اور policies. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ نے PCI DSS کا اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو اس کی کمپلائنس کو چیک کرنے کے لیے آپ کا آڈٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ISO 27001 آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو کمپلائی کرانا ہے تو اس کی ایکسٹرنل آڈیٹر آ کے اس کو ویریفائی کرے گا کہ یہ واقعہ آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے. دی پروسیس انوالوز ایگزامننگ ایویڈینس, ٹیسٹنگ, کنٹرولز اینڈ آئیڈینٹیفائنگ گیپس اور نان کمپلائنس. ٹھیک, یہ ہم اس کی نان کمپلائنس کی ڈیفینیشن آگے جا کے دیکھیں گے. آؤٹ پٹ آف پروسیس از آڈٹ رپورٹ ہائی لائٹنگ فائنڈنگز, ریکمنڈیشن اینڈ کمپلائنس اسٹیٹس. ٹھیک ہے, یہ جو اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ ایک آڈٹ رپورٹ کی فارم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آڈیٹرز یعنی آڈٹس کے اندر جو آڈیٹر ہوتا ہے اس کا رول از ٹو اسیس اینڈ ویلیڈیٹ دی امپلیمنٹیشن آف سائبر سیکورٹی پالیسی اینڈ ویریفائی دیٹ ریزلٹنگ سیکورٹی میجرز آر سفیشینٹ. دی آڈیٹر prepares a report on compliance and effectiveness which are then evaluated by the senior manager. The report identifies issues that are then converted into new directives by senior management and assigned to security professionals اور custodians. ٹھیک ہے. اور آڈٹ اور اسیسمنٹ میں جو کی ڈفرینس ہے وہ میں نے ایک سلائڈ میں آپ کے لیے لکھا ہے. آڈٹ فوکسز آن کمپلائنس وائل اسیسمنٹ فوکس آن پرفارمنس اینڈ امپیکٹ. Audit is more formal and structured while assessment is often more flexible and adaptive. An audit usually yields a yes or no conclusion regarding compliance, whereas an evaluation offers a more detailed examination of strengths and shortcomings. While audits ensure adherence to rules, evaluations drive informed decision making and improvement. تو یہ ایک آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ جا کے چیٹ جی پی ٹی پہ کوئی آڈٹ ہے اور ایویلویشن ہے اس کی کوئی سیمپل رپورٹس لگا کے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. سائبر سیکورٹی آڈٹس کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فرسٹ پارٹی آڈٹ ہوتا ہے, انٹرنل آڈٹ اس کو کہتے ہیں, کنڈکٹیڈ بائی آرگنائزیشن اٹ سیلف ہوتا ہے, آڈیٹرز امپلائیز آف دی آرگنائزیشن. اس کا پرپز ہوتا ہے ایویلویٹ انٹرنل پروسیسز, آئیڈینٹیفائی ایریاز آف امپروومنٹ, انشور کمپلائنس ود انٹرنل پالیسیز اینڈ پروسیجرس. ٹھیک ہے. تو یہ انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے. آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کسی ایسے اگر آپ ڈپارٹمنٹ ایک آڈٹ کر رہے ہیں تو ڈپارٹمنٹ بی سے آپ آڈیٹر لے سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک ڈیفائنڈ چیک لسٹ ہوتی ہے جس کے اگینسٹ آپ انٹرنل پالیسیز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹرنل پالیسیز آپ کی سیکٹر کی پالیسی آئی ہوئی ہے, آپ کی نیشنل کی پالیسی آئی ہوئی ہے, اس کے اگینسٹ آپ نے جو اپنی پالیسی بنائی ہوئی ہے یا اپنی ایس او پیز بنائی ہوئی ہیں اس کو بیسیکلی آپ انٹرنل آڈٹ میں کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی ایک پوری انٹرنل آڈٹ کی آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے. جو بھی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو یہ فارملی یہ رپورٹ پٹ اپ ہوتی ہے اور اس میں وہ پھر ظاہر ہے اس کی جو بھی امپرومنٹ ہے وہ ڈائریکٹیو اس کے ایشو ہوتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے سیکنڈ پارٹی آڈٹ, جسے یعنی ایکسٹرنل آڈٹ. یہ بھی ایکسٹرنل آڈٹ کی فارم ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے دیکھی انٹرنل آڈٹ, اب آ جاتے ہیں سیکنڈ ایکسٹرنل آڈٹ. یہ کنڈکٹڈ بائی کسٹمر اور آرگنائزیشن فار سپلائرز اور پارٹنرز. ٹھیک ہے. کوئی بھی کسٹمر یا کوئی آرگنائزیشن آپ نے کسی چیز سے کوئی آپ کا سپلائر آپ کو کوئی اکوپمنٹ سپلائی کر رہا ہے تو آپ اس کو آڈٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے لے رہا ہے, وہ ایک ویریفائڈ سورس سے لے رہا ہے, اس کے اندر وہ اپڈیٹڈ فرم ویئر سافٹ ویئر اپڈیٹڈ ہے, اس طرح کا. اور اس کی اپنی پالیسیز کیا ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کوئی ڈیٹا اس سے شیئر کر رہے ہیں تو کیا اس نے اپنی سائبر سیکورٹی پالیسیز امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں, وہ ڈیٹا اس نے کس طرح رکھا ہوا ہے, پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, اس کو انکرپٹ کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی ایک چیک لسٹ کے مطابق
آپ یہ آڈٹ اپنے سپلائر کر سکتے ہیں. جیسے یہی دوسرے پوائنٹ بھی یہی ہے, کسٹمر آڈٹ سپلائرز ٹو میک پرچیز ڈیسیژن, تاکہ آپ کوئی پرچیز ڈیسیژن کر سکیں اس کا. پھر دی آرگنائزیشن کنڈکٹس آڈٹ آف ایکسٹرنل پرووائڈیڈ وینڈرز اور سپلائر. پھر کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ جو یہی کام کرتی ہے ٹو ویریفائی دیئر کمپلائنس اور کنٹریکچوئل کمٹمنٹ اینڈ انڈسٹری اسٹینڈرڈس. آپ کوئی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہے اور آپ کو کوئی فار ایگزامپل کوئی چپ آپ کو سپلائی کر رہی ہے, اور وہ چپ آپ اپنی پروڈکٹ میں لگا کے کوئی ٹیلی فون ایکسچینج بنا رہے ہیں یا کوئی اور پروڈکٹ بنا رہے ہیں, تو آپ اس کا آڈٹ کر سکتے ہیں کہ کیا اس نے وہ چپ بنانے میں وہ سارے سائبر سیکورٹی میجرز امپلیمنٹ کیے ہوئے کہ نہیں. یہ ہارڈ ویئر ٹروجن تو نہیں ہے اس کے اندر, کوئی سافٹ ویئر ٹروجن تو نہیں ہے اس کے اندر, اس کے اندر کوئی کانفیڈینشیل انٹیگریٹی اویلیبلٹی کو کمپرومائز ہونے والا کوئی فیکٹر تو نہیں ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اس میں آڈیٹرز آر ایکسٹرنل ٹو اینڈ انڈیپینڈنٹ آف آڈٹ ہی ہوتے ہیں. پھر ہوتا ہے تھرڈ پارٹی آڈٹس. یہ بھی ایکسٹرنل آڈٹ کی دوسری فارم ہے. It is conducted by independent auditing organization to ensure conformity against specified criteria. یا آڈیٹرز آر امپارشل اینڈ unbiased ہوتے ہیں. اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ٹو ایویلویٹ دی آرگنائزیشن پروسیس اینڈ سسٹم فار سرٹیفکیشن. جس طرح میں نے بتایا کہ آپ نے اگر 27001 کے اگینسٹ سرٹیفائی کرنا ہے تو وہ تھرڈ پارٹی ایکسٹرنل آڈیٹر آ کے کرے گا. اگر آپ نے کوئی ریگولیٹری کمپلائنس کرنا ہے, کوئی سرٹیفکیشن ہے, کوئی ایکریڈیشن کرانی ہے, تو وہ آپ کا ایکسٹرنل آڈیٹر آئے گا اور اس کا ایک پورا پروسیس ہے وہ فالو کرے گا اور وہ آپ کی آرگنائزیشن کو آڈٹ کرے گا. تو سائبر سیکورٹی آڈٹس جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ پارٹی بوتھ آر کالڈ ایکسٹرنل آڈٹس. دی مین ڈفرنس از ان سرٹیفکیشن. فرسٹ پارٹی آڈٹ تو انٹرنل آڈٹ ہو گیا, تو سیکنڈ پارٹی میں جو آڈٹ ہے وہ اس میں وہ ایکسٹرنل پرووائڈر آڈٹ ہے, ادر ایکسٹرنل انٹرسٹڈ پارٹی آڈٹ کیٹیگری آتی ہے. اور تھرڈ پارٹی آڈٹ جو آپ کراتے ہیں وہ سرٹیفکیشن یا ایکریڈیشن کے لیے یا کوئی ریگولیٹری اسٹینڈرڈ میٹ کرنا ہو تو وہ آپ اس کے لیے وہ آڈٹ کراتے ہیں. تو اس لیکچر کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.